بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ جی آج ہم نے شروع کرنا ہے، یہ سکرین ذرا نیچے کر دیں، تھوڑے سے اوپر سے ہیں حدیث۔ جی 507 نمبر حدیث سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی عبارت پڑھیں اپنا جی، ہاں جی، زرتاشا خان 507 نمبر حدیث کی عبارت پڑھیں۔ صحیح وعن ابی سعید جی یہاں سے شروع کریں، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما مسلم کسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خزر الجنات وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع جی ٹھیک ہے۔ أطعمت الله من ثمار الجنات وأيما مسلم سقى مسلما على وما سقاه الله من الرحيق المختوم. اوكي. ورواه أبو داود وفي إسناده لين. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما مسلم، جون سا مسلمان، کسا مسلمن صوبہ، کسی دوسرے مسلمان کو کپڑے پہنائے، علی عرین، جس کے پاس لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس بالکل بھی لباس نہیں اور یہ اسے کپڑے لے دیتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا جنت کے سبز لباس، جنت کے حلے اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوع، اور جون سا مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے، ایسا مسلمان جو بھوک میں مبتلا ہے، بھوکا ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، یعنی بھوکے فقراء کو، مساکین کو کھانا کھلانا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایسے اگر کوئی آدمی لباس نہیں خرید سکتا تو اسے کپڑے لے دے، ٹھیک ہے، عید کا موقع ہے یا کوئی ایسا موقع ہے جس کے پاس سمجھتے ہیں کہ بیچارہ نئے کپڑے نہیں لے سکتا، چاہے کوئی مرد ہے، عورت ہے، غریب ہیں، تو ان کے نئے کپڑے لے دیں، یا ایسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، فقراء کو، مساکین کو، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ، اور جون سا مسلمان دوسرے مسلمان کو پانی پلا دے، علی ظمأ، پیاس، یعنی جس کو لگی ہے اسے پانی پلا دینا، سقاہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا، من الرحیق المختوم، ایسی شراب المختوم جو مہر بند ہوگی، خالص شراب سے اللہ تعالیٰ اس کو، جنت کی شراب سے، کیونکہ جنت کے اندر دودھ کی جو نہریں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس طرح شراب کی نہریں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرابن طہورا وہ پلائے گا۔ لیکن موقع محال کو دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر، کیونکہ آج کل تو ایسے ڈکیتیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، دروازے پر دستک دی اور کہا پانی پلانا، اور اس کے بعد وہ گروہ پورا داخل ہو جاتا ہے، چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے جو کھانا مانگنے آتے ہیں، آٹا مانگنے کے لیے آتے ہیں، دروازہ آپ نے کھولا ہے، وہ سارے لوگ، پہلی عورت دستک دیتی ہے، اس کے بعد پورا گروہ ہوتا ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے گھروں میں ڈکیتیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب کا سب ایسا امر کرنا ہے، پہلے وہ اپنا فہم و فراست کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں پر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو، اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے ایسے موقع پر نیکی کو بھی ترک کر دیا جائے گا، یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے آدمی اپنا نقصان کروا لے۔ جی آگے عبارت پڑھیں۔ سر فراست کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، فراست کسے کہتے ہیں؟ فہم کا تو پتہ ہے، فراست فراست کا لفظ بھی دانائی کے لیے بولا جاتا ہے نا، جیسے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ،
ایک ضرب المثل ہے، ویسے تو روایت ہے لیکن سندن ضعیف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ ذہین اور فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے صدقہ خیرات ہم اکٹھا لفظ بول دیتے ہیں، ایسے فہم و فراست بھی یہ یعنی دانائی، عقل مندی اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، قرآن مجید میں متوسمین جو عقل مند، دانا، فہم و فراست کے مالک ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ نشانی ہے۔ جی آگے عبارت پڑھیں۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، میں آپ پہلے عبارت پوری کر لیں پھر میں پوچھوں گی۔ جی آگے پڑھیں جی، یہ سائمہ پڑھیں عبارت۔ ہاں جی، ابو سعید خدری کے بعد والی جو روایت ہے، جی ان حکیم ابن حزام، جی یہیں سے پڑھنے، حکیم بن حزام۔ وعن حكيم ابن حزيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد عليا خير من اليد السفلى وابدأوا بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار تھے۔ 120 سال ان کی عمر تھی، 60 سال زمانہ جہلیت میں گزارے ہیں اور 60 سال اسلام میں گزارے ہیں۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کی والدہ بتوں کا طواف کر رہی تھی۔ 360 بت پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، پہلے مشرکین نے وہاں پر بھی بتوں کو رکھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویریں بنائی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بتوں کو وہاں سے نکالا تو آپ نے فرمایا، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ان تیروں کے ساتھ قرآن اندازی یا فال وغیرہ نہیں لی تھی، تو انہوں نے مشرکین نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کی والدہ ظاہری بات ہے بتوں کا طواف کاری ہوگی تو درد ذیل شروع ہوا تو حکیم بن حزام کو جنم دیا۔ تو صرف ان کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے کہ اپنا جو ہے نا، ویسے تو اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا بغیر سند کے وہ بات ہے، اس کی کوئی سند نہیں اس بات کی۔ یہ حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ بھی ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر یعنی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء جو ہیں نا وہ خانہ کعبہ میں ہی پیدا ہوتے۔ تو 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو انطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس کو پاک صاف رکھنا ہے، تو بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ جناب اس طرح جو ہے نا۔ تو میں نے بتایا کہ یہ بھی اتفاقی طور پر ایسے ہوا تھا جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے وہ مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور تو شروع کر جو تیری کفالت میں ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر انسان خرچ کرے، اور جو یعنی اس کی زیر کفالت لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ باہر لوگوں پر خرچ کرے اور گھر میں جناب اس کے کھانا نہ پکتا ہو، تو ایسا نہ کرے۔ جو زیر کفالت ہیں سب سے پہلے جو ہے ان کے اوپر وہ خرچ کرے۔ وخیر الصدقات عن ظہر غنی، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو، یہ نہ ہو کہ بندہ خود صدقہ کر دے اور بعد میں لوگوں سے مانگتا پھرے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بندہ لوگوں سے بے نیاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بننے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، بعض ایسے لوگ ہیں ان کا دار و مدار انحصار اس بات پر ہوتا ہے لوگوں سے مانگے، تو بعض کا یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے انہیں مستغنی بھی کر دیتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ جی آگے پڑھیں، 509 نمبر حدیث پڑھیں، زیروہ حفیظ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، سوال پوچھنا تھا۔
جی سوال پوچھ لیں. جی قائد صاحب اگر ہم کچھ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں، کھانا بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیا اس کے بنا ہی بنا لینا بہتر ہے یا ہم کہیں اسے مانگی جا سکتی نہیں ظاہری بات ہے، اگر کھانا بنانا ہے کوئی ایسی یعنی سالن بنانے کے لوازمات میں سے گھر میں وہ چیز نہیں ہے تو اپنا سوال اس کا کیا جا سکتا ہے، ہم سایوں سے مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. نہ مانگنا اور اس کے بنا بنا لینا افضل ہے؟ نہیں اب دیکھیں نا، ظاہری بات ہے جو چیز اس کے ہنڈیا کے لوازمات میں سے وہ تو مانگ لی. اس سے مراد یہ کہ بغیر ضرورت کے کوئی مانگنا شروع ہو جائے. ہاں اگر ضرورت ہے تو ظاہری بات ہے پھر مانگا بھی جا سکتا ہے. بغیر ضرورت کے اگر پہلے ہی مال موجود ہے اس کے باوجود لوگوں سے مانگنا، تو فرمایا کہ وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، زیادہ جمع کر لے یا تھوڑے جمع کر لے. ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے، مجبوری والی صورت ہے، تو اس صورت میں پھر وہ لوگوں سے مانگ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی چٹی وغیرہ پڑ گئی ہے ٹھیک ہے مانگ سکتے ہیں. ایسے ہنڈیا وغیرہ بنانی ہے، کوئی لوازمات اگر کم ہیں ٹھیک ہے، کوئی گھر میں بچہ بھی موجود نہیں جو دکان سے وہ چیز لا دے، گھی ہے یہ اس طرح کوئی چیز ہے تو وہ ہمسایوں سے مانگ لیں، پھر کوئی حرج نہیں. جی قائد صاحب جزاکم اللہ خیر. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو پانی کا ابھی آپ نے بتایا نا ثواب کا، تو پانی پلانا ثواب ہے، تو جیسے پانی کو اگر جس سے جا سکتا ہے پانی کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی اپنا جو ہے جہاں پہ مسافر وغیرہ گزرتے وہاں پہ نلکا وغیرہ لگوا دیا جائے، ٹھیک ہے نا. مسجد میں اگر ٹوٹیوں کی ضرورت ہے تو ٹوٹی لگوا دی جائے، کوئی بھی ایسا یعنی اس میں طریقہ ہو سکتا ہے. وہ تو ایک یہ تو اس میں سب پتہ ہے کہ کہاں کا پانی کو جو نا ہم اگر ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جیسے بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کولر لے کے 1 گلاس 10 روپے کا اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے جیسے منرل ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے. مثلاً جیسے بسوں میں پانی بیچنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اسے دے دیں 100 روپے دے دیں، اگر بالفرض 10 روپے کا گلاس دیتے ہیں کہ 10 لوگوں کو میری طرف سے پلا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے پانی دوسروں کو پلانے کی. مطلب وہ جو آپ بچہ بیچ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ پانی بیچنا 10 روپے ہاں گلاس. ظاہری بات ہے وہ تو لیکن محنت کر رہے ہیں، وہ تو محنت کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے وہ تو اپنا بیچ سکتا ہے. جو بھی حلال چیزیں ہیں ظاہری بات ہے حلال چیزیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ضرورت سے زائد پانی ہے کسی کے پاس وہ روک لے لوگوں کو جان بوجھ کر وہ اپنا پیاس میں مطلع کرے تو پھر درست نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے اپنا ذریعہ معاش ہی اس کو پانی کو بنایا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بیچتا ہے. اور ایسے تو جو نیسلے والے یا جو بھی پانی والی جو ہیں بوتلیں وغیرہ بیچتے ہیں وہ تو چلے ایک میں نے اس کا نیسلے کا نام لے دیا، باقی جو بھی پانی ہے عام لوکل کمپنیاں بیچتے ہیں. ایسے تو آر او پھر کا پانی ہم کہیں کہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے آپ کیوں بیچتے ہیں، تو نہیں ایسا نہیں، وہ بیچ سکتے ہیں، اسے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. جی آگے ایک حدیث پڑھیں. زیروا حفیظ. جی سر. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن نہیں عن یہ تو ابھی پڑھ النبی لیا نا، اس سے آگے والی پڑھیں گی نا. نبی ہریرہ تھا. وعن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو صدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقیل، جو تھوڑے مال والے کی مشقت سے ہو. یعنی اس بیچارے کے پاس پہلے ہی تھوڑا مال ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک ہے وافر اللہ نے دیا ہوا ہے، ایک ہے کہ تھوڑا مال ہے اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وَبَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، اور تو شروع کر جو تیری کفالت میں ہے.
ٹھیک ہے، اگر کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے یتیم بھتیجے بھتیجی ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرے، تو جو بھی کفالت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ فضیل۔ تھوڑے مال والے کی مشقت سے ہو، جوہد کہتے ہیں مشقت کو، مکیل جس کے بعد تھوڑا مال ہے، وابدا اور تو شروع کر بمن تعول جو تیری کفالت میں ہے۔ ظاہری بات ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد باقی لوگوں پر خرچ کرے۔ اخراج احمد و ابو داود و صاحب بن خزیمہ و ابن حبان والحاکم۔ جی آگے ایک اور حدیث پڑھ لیں جی، اس کے بعد پھر ہم 2 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جی زوجہ ارسلان پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدقوا فقال رجل یا رسول اللہ اندی دینار قال تصدق به علی نفسک قال اندی آخر قال تصدق به علی ولدک قال اندی آخر قال تصدق به على خادمك قال اندی آخر قال انت ابصر رواه ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والحاکم۔ انہی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، تم صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، فرمایا تصدق بھی علی نفسی کا، وہ اپنے اوپر یعنی صدقہ کر لو۔ مراد یہ ہے کہ آپ خود اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ دوسروں پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پیسے خرچ کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، اپنے گھر کے اندر جو ہے نا اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، جبکہ اگر کوئی اپنا ذریعہ معاش اس کا اچھا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے۔ تو وہ کہنے لگا اندی آخر میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے، فرمایا تصدق بھی اللہ والدی کہ وہ اپنے بچوں پہ صدقہ کر دو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، فرمایا کہ وہ اپنے خادم پر صدقہ کرو، ٹھیک ہے، جو خادم ہوتے ہیں گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا اندی آخر میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے انت ابصر، تجھے پھر زیادہ پتہ ہو کہاں پر خرچ کرنا ہے، میں نے تو بتا دیا، اب ظاہری بات ہے تو ایک دفعہ ہی پوچھ لے بھی کس پر خرچ کروں، تو بار بار وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا پھر آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، آپ کے جہاں پر رشتہ دار ہیں جو غریب فقراء مساکین ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، پھر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کتنے لوگ سوال وغیرہ کرتے تھے، آپ مصروف ہوتے تھے، تو اگر کوئی آدمی اپنے ہی مسائل بار بار اسے ڈسکس کرنا شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک اچھا امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اپنی بات کو جو ہے نا پوچھ لیا جائے تو یہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کو زیادہ پتہ ہے کہاں پر خرچ کرنا ہے، اب میں اتنا یعنی بار بار وہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، تو پھر آپ نے ایک اسے یعنی جامع معنی جواب دے دیا، فرمایا کہ پھر آپ کو زیادہ پتہ ہے آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ حدیث کا آج انشاءاللہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، آگے قرآن جی سورہ یونس سے جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں۔